الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ حضرات، یہ لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر، جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خصوصی تیاریاں کرتے تھے اور پھر عمل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرات، یہ وہ عظیم رات ہے لیلۃ القدر جس میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات قدریں، بنیادیں اور پیمانے وضع کیے جاتے ہیں۔ اس رات افراد کی قسمتوں سے بڑھ کر قوموں، نسلوں اور حکومتوں اور ریاستوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم حقائق والی رات ہے جس کی قدر ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ شب قدر کی قدر کرنا سیکھنا چاہیے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک شروع ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سے جو محروم رہ گیا وہ تمام خیر سے، تمام بھلائیوں سے محروم رہے گا، اور اس سے وہی شخص جو محروم ہوگا جو حقیقت میں محروم ہے۔ حضرات، صحیحین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے جس نے شب قدر میں اللہ کی عبادت ایمان اور احتساب کی حالت میں کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرات، اس میں جو ایمان اور احتساب کے ساتھ جو عبادت کرے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، آپ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہ بند مضبوط باندھتے، یعنی بہت زیادہ مستعد ہو جاتے، رات کو خوب جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں 3 چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، یہ غیر معمولی عشرہ ہے۔ اس عشرے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر زیادہ مستعدی کے ساتھ، زیادہ استعداد کے ساتھ، زیادہ ہمت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دن کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ راتوں کی عبادت بھی، اس پر خاص طور پر توجہ دی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اس میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ اور آخری بات جو اس رات کے حوالے سے ہے اور اس رات کی حقیقت میں قدر بھی ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات کو خود تنہا نہیں جگانا، یعنی اس رات میں اکیلے نہیں جاگنا، اکیلے عبادت نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیوی اور بچوں اور دیگر گھر والے کے تمام گھر والوں کو جگانا اور رات بھر پورے گھر والے جو ہے نا اس رات کو زندہ کرنا عبادتوں میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہم دوسروں کے لیے قابل تقلید نمونہ بنیں، تاکہ جو ہے نا یہ اثر، یہ چیز باقی لوگوں تک منتشر ہو، باقی لوگوں تک پھیل جائے۔ شب قدر کی قدر اس بات میں ہے کہ میں خود اس رات کو جگاؤں، اس رات کو جاگوں، اس رات کو عبادت کروں، اس رات کو زندہ کروں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس رات کو زندہ کرنے میں شامل کروں۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی قدر کرنے والا بنائے۔